إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج ذوالحج کی 9 تاریخ ہے. آج کے دن کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آج کے دن لاکھوں خوش نصیب لوگ میدان عرفات میں جمع ہیں اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کر رہے ہیں. آج کا دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی فضیلت بہت ہی زیادہ ہے. آج کا دن کئی اعتبارات سے، کئی لحاظ سے اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ آج کے دن ہی اللہ رب العزت نے اس امت پہ بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ رب العزت نے اپنا دین مکمل کر دیا. اور آج کے دن ہی اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو میں نے دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یہ اعلان کب ہوا اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر ایک ہی حج کیا. ایک ہی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں وقوف کیا اور حج کا یہ سب سے بڑا رکن ادا کیا. اس موقع پہ کہ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ اس دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. گویا کہ آپ کی زندگی کے آخری دنوں کے اندر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ میرا دین تمہارے اوپر مکمل ہو چکا. اور دین کا مکمل ہونا یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، جس کا احساس آج مسلمانوں کو بہت ہی کم ہے. لیکن ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تھا، کہنے لگا کہ تم لوگوں پر، تم مسلمانوں پر ایک آیت ایسی نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو جس دن نازل ہوتی ہم اس دن کو بطور عید مناتے، جشن مناتے، خوشیاں مناتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟
اس نے یہی آیت ذکر کی جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بالکل وہ دن تو ہے ہی عید کا دن، ہم مسلمانوں کے نزدیک بھی وہ عید کا دن ہے کہ جب میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی اور کس دن نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تھے، جمعہ کا دن تھا، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی. گویا کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کا مکمل ہونا اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اگر دین مکمل نہ ہوتا تو لوگ پتہ نہیں دین کو کھلونا بنا لیتے اور دین اپنی مرضی سے. لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں نے دین کے اندر کمی بیشی کرنا شروع کر دی ہے، آج نہیں بہت عرصے سے، اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کی جا رہی ہیں. جبکہ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جب دین مکمل ہو چکا، اللہ کی وحی مکمل ہو چکی، قرآن مجید کے بعد اب وحی نازل ہونے والی نہیں آسمان سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی وہی تھیں جو آپ نے اپنی زندگی کے اندر ارشاد فرما دی تھی. قرآن اور حدیث یہ دین ہے، یہ دین مکمل ہو چکا. اب اس دین کے اندر نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آج دیدہ دلیری کے ساتھ لوگ مختلف مواقع پر دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور اس کو کار خیر کا نام دیتے ہیں، عبادت کا نام دیتے ہیں. جب بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس میں کون سا حرج ہے، او بھائی یہ ذکر اللہ ہی تو ہے، یہ فلاں تو ہے، یہ فلاں، یہ نیک عمل ہی تو ہے، اس میں کون سی ممانعت ہے. پھر اس قسم کی حجتیں سامنے پیش کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ممانعت ہے تو پھر مجھے ذرا دکھائیں نا قرآن اور حدیث کے اندر کہ کس آیت میں یا کس حدیث کے اندر ممانعت ہے کہ مغرب کی 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا فجر کی 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے، یا نماز جنازہ کے اندر رکوع نہیں کر سکتے، نماز جنازہ کے اندر سجدہ نہیں کر سکتے. کہاں ممانعت ہے؟ اگر ممانعت نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر کریں آپ نماز جنازہ کے اندر رکوع بھی کیا کریں، سجدہ بھی کیا کریں. پھر آپ مغرب کی 3 کی بجائے 4 پڑھ لیا کریں. چوتھی رکعت میں بھی تو آپ نے قرآن ہی پڑھنا ہے نا، آپ نے اللہ کی تسبیح ہی بیان کرنی ہے، آپ نے دعا ہی کرنی ہے، کون سی آپ نے کوئی بری بات کہنی ہے. اسی طرح فجر کی 3 رکعت پڑھ لیا کریں، 4 پڑھ لیا کریں، ظہر کی 5 یا 6 پڑھ لیا کریں، جمعہ کی بجائے 2 کے 4 پڑھ لیا کریں. کیونکہ ممانعت تو نہیں ہے نا، رکاوٹ تو نہیں ہے نا کوئی. میرے بھائیوں، یہ ایک باطل حجت ہے، بالکل فضول اور بیہودہ دلیل ہے جو لوگ بناتے ہیں کہ جی کہاں روکا گیا ہے. اور اللہ کے بندوں، اگر اس کا ثبوت نہیں ہے قرآن اور حدیث کے اندر، اگر اس کا پروف موجود نہیں ہے تو یہ دین نہیں ہے. نہ یہ پہلے دین تھا، نہ یہ آج دین ہو سکتا ہے، اور نہ ہی یہ قیامت تک دین کے اندر شامل ہو سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 2 ٹوک انداز کے اندر فیصلہ فرما دیا تھا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو شخص بھی ہمارے دین کے معاملے کے اندر کوئی نئی بات ایجاد کرے گا وہ مردود ہے، وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اس دن کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ دین ہمارا مکمل ہو چکا، اور دین وہی ہے جو قرآن مجید کے اندر ہے اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کے اندر ہے. ضعیف حدیثوں کے اندر دین نہیں ہوتا ہے، ورنہ اگر ضعیف حدیثوں کی بات کرنا شروع کریں تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی حج اکبر جو ہے، جب انسان حج اکبر کر لیتا ہے تو اس کو 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے. اور حج اکبر کس کو کہتے ہیں لوگ؟ جس طرح آج ہے اس کو لوگ حج اکبر کہتے ہیں. عرفہ کے دن اگر جمعہ کے دن آ جائے تو کہتے ہیں حج اکبر ہو گیا. اور پھر ایک من گھڑت جھوٹی حدیث سوشل میڈیا پہ آج گردش کر رہی ہے اور لوگ بڑے شوق کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. وہ جھوٹی من گھڑت حدیث کیا ہے کہ جی جس نے حج اکبر کر لیا اس کو 70 حجوں کا ثواب مل گیا. اس طرح کی جھوٹی من گھڑت حدیثیں یہ دین کا حصہ نہیں ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں، ورنہ اس موضوع پر بات کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں بات کہاں تک جا پہنچے گی. میرے بھائیوں، آج کا دن جو ہے یہ اہل عرفات کے لیے عید کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آج عرفہ کا دن اور کل قربانی کا دن اور اس کے بعد ایام تشریق، یہ سارے ہم لوگوں کے لیے عید کا دن ہے.
اور یہ آج کا دن وہ ہے جس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اللہ نے قسم کھائی ہے یوم موعود کی، شاہد کی اور مشہود کی۔ اور حدیث میں موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم الموعود سے مراد وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور شاہد اس سے مراد جمعہ کا دن ہے، اور مشہود اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ شاہد کی بھی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، اور مشہود کی بھی قسم کھائی اللہ رب العزت نے۔ شاہد سے مراد یوم جمعہ جو آج جمعہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یوم عرفہ جو آج یوم عرفہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کس چیز کی قسم کھاتا ہے؟ اللہ اس چیز کی قسم کھاتے ہیں جس کی اللہ کے ہاں بڑی عظمت ہوتی ہے، جس کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہوتی ہے۔ اور آج کے دن کا روزہ تو آپ کو معلوم ہے، مجھے امید ہے کہ آپ میں سے اگر سارے نہیں تو زیادہ تر لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس ایک دن کے روزے کے ساتھ 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا، پچھلے 1 سال کے اور آنے والے 1 سال کے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت روزہ رکھنے کی ان کے لیے ہے جو عرفات میں نہیں ہے آج کے دن، کیونکہ عرفات والے لوگوں کے لیے آج کے دن روزہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے اندر روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور اسی طرح یہی وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے بنو آدم کی ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا، اور وہ عہد کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب لوگوں نے کہا تھا، میں نے بھی، آپ نے بھی، ہر مرد نے، ہر عورت نے، تمام لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بلا اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اللہ ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہم دل کی گہرائیوں سے اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رزاق ہے، اور تو ہی ہمارا اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ تو ہی معبود برحق ہے، اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ ہم اس کا اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں، اور اس عہد کا تقاضا یہ ہے میرے عزیز بھائیوں کہ ہم اس عہد پر قائم اور دائم رہیں جب تک اس دنیا کے اندر ہم نے رہنا ہے اور ہماری جانوں کے اندر سانس موجود ہے، آخری سانس تک ہمیں اللہ رب العزت کے اس عہد کے قائم رہنا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنے اس عہد پر قائم اور دائم رکھے، اللہ ہمیں اپنی توحید پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو، بہن بھائیوں کو، اللہ سب کو شرک سے اور شرک کی غلطیوں سے محفوظ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ کے بندو، یہ بات معلوم ہے کہ جس انسان کے دامن پہ شرک کا ایک چھوٹا سا دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس دھبے کو دھوتا نہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر اس دھبے کو صاف نہیں کرتا، وہ دھبا اس کے دامن پہ لگا ہوا ہے اور اس کی موت آ جاتی ہے، وہ توبہ نہیں کر سکا، توبہ کے ذریعے اس دھبے کو مٹا نہیں سکا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں 2 ٹوک انداز سے فیصلہ کر دیا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توحید پر استقامت اور ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ دکھ اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر چکے ہیں، اور کب عہد کر چکے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں پیدا بھی نہیں کیا تھا، عالم ارواح کے اندر ہم سارے عہد کر کے آئے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہم تیری توحید کو مانیں گے، لیکن آج بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کی اس توحید کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں، اور بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ آج تو اس قدر مکس اپ کر دیا گیا ہے چیزوں کو، باطل جھوٹے سوشل میڈیا کے ذریعے، کہ جناب حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ آج کا دن گناہوں کی بخشش کا دن ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث ذکر کرتا ہوں۔ آج کے دن شام کا وقت ہونے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا،
انصت لی یا بلال انصت لی الناس، اے بلال لوگوں کو ذرا میرے لیے خاموش کراؤ۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے لوگوں خاموش ہو جاؤ، انصتوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، خاموش ہو جاؤ۔ لوگ خاموش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے معاشر الناس اتانی جبریل آنفا، لوگوں کی جماعت، اور آپ کو پتہ ہے کہ میدان عرفات میں لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر تھا، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ آپ نے فرمایا لوگوں کی جماعت ذرا توجہ سے سنو، ابھی میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور انہوں نے میرے رب کی طرف سے مجھے سلام پہنچایا ہے، اور انہوں نے مجھے اس بات کی بشارت دی ہے ان اللہ غفر لأہل عرفات وأہل المشعر وضمن عنہم التبعات، کہ آج اللہ رب العزت نے اہل عرفات کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے آج اہل مشعر یعنی مزدلفہ والوں کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، اور آج اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی مغفرت کر دی بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے ذمہ جو لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ نے وہ حقوق اپنے ذمہ لے لیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے رسول ھذا لنا خاصۃ، کیا یہ جو اتنی بڑی بشارت ہے یہ صرف ہم لوگوں کے لیے ہے اس وقت جو عرفات کے اندر موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ھذا لکم ولمن اتی من بعدکم الی یوم القیامہ، یہ بشارت تمہارے لیے بھی ہے اور قیامت تک جتنے لوگ بھی عرفات کے اندر آئیں گے ان سب کے لیے یہی بشارت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا دن بہت ہی عظیم دن ہے، اللہ رب العزت نہ صرف اہل عرفات کی مغفرت کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اہل عرفات جن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیا کرتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ہلکا نہ سمجھے، آج اگر آپ کے عزیزوں میں سے جاننے والوں میں سے کوئی شخص عرفات کے میدان میں موجود ہو، اس کو ضرور میسج کر کے یا اس کو ٹیلی فون کر کے اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی میرے حق میں ضرور دعا کرنا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن نہ صرف اہل عرفات کی مغفرت کرتا ہے بلکہ اللہ ان کے لیے بھی مغفرت کا اعلان کرتا ہے جن کے لیے اہل عرفات دعا کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج کا دن بہت ہی عظمت والا دن ہے، اور آج کا دن جو ہے یہ دعا کرنے کا دن ہے، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ یہ جو تکبیر ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ان تکبیرات کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ عرفات کے میدان میں لوگ لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے ہیں اور آپ لوگ ادھر سے اللہ اکبر پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیرات پڑھنے والا تکبیرات پڑھتا ہے اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ جنت کی بشارتیں حاصل کرو، اور آج کا دن دعا کا دن بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، وخیر ما قلته انا والنبیون من قبلی، اور بہترین دعا جو میں نے آج کے دن کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے بھی کہی، وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کا دن جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کرنے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت سال بھر کے دنوں میں کبھی بھی اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہیں دیتا جتنا اللہ رب العزت یوم عرفہ کو اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس دن کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو میدان عرفات میں حاضر ہونے اور حج کا سب سے بڑا رکن ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ سعادت زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں ہمارے لیے اس دن کی آمد کو گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، بڑے گناہ کیے، چھوٹے گناہ کیے، ظاہراً کیے، چھپ کر کیے، ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اور ہم سارے کے سارے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دے،
اللہ ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، ہمارے بہن بھائیوں کو بھی، ہم سب کو اللہ جنت کے وارثوں میں شامل فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز القدر بھائیوں اور دوستو، کل یوم النحر ہے جس کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن میں بہت سارے مسلمان جن کو اللہ رب العزت توفیق دیتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، صرف اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ بے شمار جانوروں پر چھری چلاتے ہیں اور ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنوں میں سب سے زیادہ عظیم دن قربانی کا دن ہے۔ اور قربانی کی قبولیت کے لیے میرے عزیز بھائیوں 6 شرطیں ہیں جن کو میں تقریباً 6 منٹ کے اندر انشاءاللہ مکمل کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا۔ قربانی کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، جس کی طرف میں پہلے بھی توجہ دلا چکا پچھلے خطبہ، یہ پہلے خطبے کے اندر، کہ انسان کا عقیدہ توحید جو ہے وہ مضبوط ہو، مستحکم ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا خلل نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید کے اندر اگر خلل ہو، اگر کوئی بندہ چاہے وہ زبان سے کلمہ طیبہ پڑھتا ہو، چاہے وہ مسجدوں کے اندر نمازیں بھی پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے بھی رکھتا ہو، چاہے وہ حج بھی کرتا ہو، چاہے وہ عمرے بھی کرتا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ درگاہوں مزاروں پہ جا کے وہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز پیش کرتا ہے، ان سے امید رکھتا ہے، ان کا خوف اپنے دلوں میں بساتا ہے، غیر اللہ کو غوث اور داتا سمجھتا ہے، تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں۔ قربانی کی قبولیت کے لیے یہ بنیادی شرط ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کرنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا تھا تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ رب العزت کا نام لے کر ان کو قربان کریں، ان کو ذبح کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا الہ برحق، معبود برحق وہ ایک ہی ہے، لہذا تم اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤ۔ اب کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے کہ ادھر قربانی کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اللہ کی توحید کا ذکر آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ توحید بنیاد ہے، جب تک یہ توحید نہیں ہوگی نہ آپ کی قربانی قبول ہوگی اور نہ ہی آپ کی کوئی اور عبادت قبول ہوگی۔ دوسری شرط یہ میرے عزیز بھائیوں اخلاص نیت، کہ خالصتاً اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر قربانی کریں۔ اگر کسی کے دل میں دکھلاوے کی نیت ہے اور تعریف سننے کی خواہش ہے، لوگوں سے یہ سننا چاہتا ہے، یا کوئی ہماری ماں بہن لوگوں سے یہ سننا چاہتی ہے کہ میں نے بھی اپنی طرف سے قربانی کی ہے، اور لوگوں سے یہ تعریف سننے کی خواہش ہے کہ فلاں نے اپنے نام سے الگ سے قربانی کی ہے اور اتنے لاکھوں کی قربانی کی ہے، اگر اس قسم کی کوئی نیت موجود ہے، اللہ نہ کرے تو یقین جانیں یہ عبادت اتنی عظیم ہونے کے باوجود بھی ایک ذرہ برابر بھی نہیں رہتی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اللہ رب العزت کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیجئے میری قربانی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قربانی ان جانوروں میں سے کی جائے
کہ جن جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا ہے، اور وہ ہیں بہیمۃ الانعام، پالتو چپائے جانور، جن کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی میل اور فیمیل کو ملا کر وہ ٹوٹل 8 قسمیں بنتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر کر دی ہیں۔ اونٹ اور اسی طرح گائے اور اسی طرح بکری اور اسی طرح بھیڑ، یہ 4 جنسیں، ان کو میل اور فیمیل دونوں کو اکٹھا کر لیں تو یہ ٹوٹل 8 بن جاتی ہیں۔ ان جنسوں میں سے ہی، ان جانوروں میں سے ہی کوئی جانور آپ قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو جانور آپ نے قربان کرنا ہے وہ بالکل صاف ستھرا ہو اور صحیح سالم ہو، موٹا تازہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے تو عمدہ اور نفیس قسم کا، بے عیب قسم کا، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، بے عیب قسم کا جانور اللہ رب العزت کے لیے قربان کریں گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی، لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف وہی جانور ذبح کرو جو 2 دانتا ہو چکا ہو، یعنی اس کے دودھ والے دانت گرنے کے بعد 2 دانت اس کے نکل چکے ہوں تو وہ 2 دانتا ہو گیا۔ بعض لوگ جانور کی عمر دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت کے اندر عمر کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ شریعت کے اندر اگر اعتبار ہے تو وہ صرف اور صرف اس بات کا ہے کہ جانور 2 دانتا ہونا چاہیے۔ ہاں، بھیڑ دمبے کی جنس کے اندر اس کی اجازت ہے کہ اگر بھیڑ دمبا 1 سال کا ہو لیکن ابھی 2 دانتا نہ ہوا ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آخری شرط یہ عزیز بھائیوں، قربانی کی قبولیت کے لیے آخری شرط یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو وقت مقرر کیا گیا ہے اسی وقت مقررہ کے اندر قربانی ہو تو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ وقت مقررہ سے پہلے بھی قبول نہیں، وقت مقررہ کے بعد بھی قابل قبول نہیں۔ وقت مقرر کب سے شروع ہوتا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد 10 ذو الحج کو، اور ختم کب ہوتا ہے؟ یہ ختم ہوتا ہے 13 ذو الحج کو سورج غروب ہونے تک۔ تو اس مقررہ وقت کے اندر قربانی کریں گے تو قربانی قبول ہوگی، ورنہ پہلے بھی قبول نہیں، بعد میں بھی قبول نہیں۔ یہ ٹوٹل 6 شرطیں ہیں قربانی کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے لیے قربانیاں کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.